بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ ہم جو مضمون پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ سورہ فتح کا سارا مضمون سورہ حدیبیہ سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات بینات عطا فرمائیں، تو اس میں دلاسا ہے، اس میں تسلی ہے، اس میں آئندہ آنے والی فتوحات کی خوشخبریاں ہیں۔ یہاں اللہ کریم نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ والے سفر، یعنی اس عمرے کے سفر سے پہلے ایک دن صبح آ کے اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری سنائی کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم سب مل کر عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، قربانی ذبح کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو جو بے قرار تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کو اس کی اجازت عطا فرما دی گئی ہے، ایسے حضور نے بھی تیاری کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو تیاری کر کے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ سرکار عمرے کی نیت سے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ پھر حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، وہاں صلح ہو گئی اور معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے کے تحت آپ کو بغیر عمرے کے واپس آنا پڑا۔ تو جب سرکار واپس تشریف لا رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے، اور سارے صحابہ کی طرف سے آپ نے جسارت کی اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم عمرے کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ کہ سرکار آپ نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ خوشخبری عطا فرما دی ہے کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کب کریں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اب عمرہ کریں گے۔ تو سب صحابہ کرام مطمئن ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کے اس جملے پر تصدیق تھی، جو جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ سے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے۔ اس کی تصدیق نازل ہوئی، کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، سچا خواب دکھایا تھا، بالحق کے حق کے ساتھ، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ، جب اللہ نے چاہا۔ جب اللہ نے چاہا، یعنی اگر ابھی تمہیں روکا گیا ہے تو یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادے سے تمہیں روکا گیا ہے۔ جب اللہ چاہے گا تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ کس طرح؟ محلقین، سر منڈواتے ہوئے، رؤوسکم، اپنے سروں کو، ومقصرین، اور قصر کرواتے ہوئے، یعنی جو چاہے گا وہ قصر کروائے گا، جو چاہے گا وہ سارے بال اتروائے گا، یعنی تم عمرہ کرتے ہوئے داخل ہوگے۔ لا تخافون، اور کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس دن کوئی تمہارے سامنے جرأت ہی نہیں کر سکے گا۔ فتح مبین کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو خواب دکھایا ہے وہ خواب سچا ہے۔ تم ضرور حرم شریف میں داخل ہوگے، امن کے ساتھ داخل ہوگے، آمنین، امن و امان کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور قصر کراتے ہوئے، یعنی عمرہ کرتے ہوئے۔ لا تخافون، تمہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، پس وہ ذات جانتی ہے جو تم نہیں جانتے۔
اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اب تم واپس جا رہے ہو. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس رب نے عطا فرما دی ہے تمہیں اس بڑی فتح سے پہلے قریب کی فتح. اب یہاں پھر غزوہ خیبر کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے اس بڑی فتح سے پہلے تمہیں ایک اور فتح عطا فرما دی ہے جو تمہیں ابھی ملنے والی ہے. هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات گرامی ہے، ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. تم یہ مت سوچو کہ ہم واپس کر دیے گئے ہیں، تم فتح کے ساتھ واپس آئے ہو. اور یہ ایسا ہی ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو کھلے عام اسلام پھیلانے کی اجازت ہو، قبیلے در قبیلے رسول اللہ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے. مشکل ہرڈل ختم ہو گئی اور اسلام پہلے سے کہیں زیادہ شان و شوکت کے ساتھ پھیلنے لگا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دین اسلام اپنے حبیب کو دے کے بھیجا ہے تو ایسے ہی تو نہیں، اس لیے دیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے، سارے دینوں پر غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور میرے رسول کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ جو سید عمر فاروق نے سوال کیا تھا نا، اس کا جواب تھا میرے رسول کتنا سچا ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی گواہی اس کے سچ پر کافی ہے. اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جو میرے حبیب نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. محمد الرسول اللہ، جان عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اب یہاں سے اللہ نے ان صحابہ کی شان بیان کی ہے جو حضور کے ساتھ گئے تھے. عموم میں تو سارے صحابہ کی شان ہے، اور خصوص میں ان 1400 صحابہ کی شان بیان ہونے لگی ہے جو حضور کے ساتھ اس سفر عمرہ پر شامل ہوئے تھے. کہا والذین معہ، اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی شان یہ ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. کافر ان کے جرت سے کر ہی نہیں سکتے ان کا مقابلہ. اتنی جرت، اتنی قوت اللہ نے انہیں عطا کر دی ہوئی ہے کہ یہ جس طرف چل پڑیں اللہ انہیں فتح ہی فتح عطا فرماتا ہے. شدت کرتے ہیں کافروں پر. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، سجداً کبھی سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ طلبگار رہتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے. یہ شان ہے صحابہ کی، انہیں اور کوئی شے چاہت ہی نہیں. ان کی چاہت ایک ہی چاہت ہے، کبھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے حضور رکوع کر رہے ہیں، کبھی اپنے مال خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ فضلا من اللہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہوئے. ورضوانا، اور اس کی رضا طلب کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تمہیں ان کے پیشانیوں میں سے سجدوں کا اثر نظر آتا ہے. ان کی پیشانیوں سے سجدوں کا اثر، چمک نظر آتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں اور سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے، ان کی پیشانیوں سے نمایاں ہے. اتنے پر نور، اتنے پر رونق چہرے ہیں. اور یہاں پیر صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو، حضور کے غلام کو، یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ بندگی میں لگ جاتا ہے، رات دن اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ اس کے چہرے کو بھی نور، چہرے کو نور والا کر دیتا ہے. اگرچہ اس کا رنگ سیاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے میں سے ایک خاص قسم کا نور پھوٹتا ہے، رونق پھوٹتی ہے جو ایمان کی علامت ہوتی ہے. تو کہا ایمان کی علامت صحابہ کے چہروں سے نظر آتی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے ان کے یہ اوصاف بیان کر دیے ہیں تورات میں بھی. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ شانیں بیان کر دی ہیں انجیل میں بھی. نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں کی شانیں تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں. کزرع، آگے ایک مثال دی، فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. صحابہ کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کھیت ہو. کزرع، ایک زرع ہو، ایک کھیت ہو. اخرج شطأہ، جس کھیت سے پودا اپنا پٹھا نکالے، یعنی وہ کومپل نکالے،
شتا کہتے ہیں پٹھے کو، کومپل کو، فآزرہ پھر اس کو تقویت دی، طاقت میں بڑا ہوا، فاستغلظ پھر وہ مزید مضبوط ہو گیا، تنا بن گیا، فاستویٰ علی سوقہ اور پھر سیدھا اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو کومپل کی طرح اس ایمان کی سرزمین سے نکلے، ایمان کی سرزمین سے کومپل کی طرح نکلے اور دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت بن گئے۔ ایسا شاندار، اتنا خوبصورت درخت، یعجب الزراع کہ بیجنے والا بھی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، بیجنے والا، لگانے والا، اور لگانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جب وہ صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ رب نے مجھے کیسے غلام عطا کیے ہیں، کتنے وفادار ہیں، کتنے با وفا ہیں، میں جدھر حکم کرتا ہوں میرے اشارہ ابرو پہ ادھر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعجب الزراع، اس کا جوبن دیکھ کر، ان غلاموں کی شان دیکھ کر، وہ بیجنے والا، وہ بیج ڈالنے والا، وہ ایمان کی حلاوت عطا کرنے والا، یعنی میرا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر غصے میں جل جائیں۔ کافر صحابہ کو دیکھتے ہیں تو غصے کی آگ میں جل جاتے، ان کو سوائے جلنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ ان کی شانیں دیکھتے ہیں، ان کی قوت دیکھتے ہیں کہ ایک ایک صحابی حضور کا 100 کافروں پہ باری۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کافر۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ان 1400 صحابہ کرام کے بارے میں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بالخصوص میں نے کہا ان کے لیے، اور بالعموم سارے صحابہ کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا؟ ہم نے انہیں بخشش بھی عطا کر دی ہے، انہیں اجر عظیم بھی عطا کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو وہ قرآن کا منکر نہیں ٹھہرے گا۔ یہ جتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ نے اوصاف صحابہ گنوائے ہیں، حضور کے اصحاب پاک کی شان گنوائی ہے۔ ہم ان میں سے کسی میں تمیز نہیں کر سکتے، کسی کو ان میں سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ ساری صف ایسے ہی ہے جیسے ایک تسبیح ہو، اس کے اوپر شمارہ محمد مصطفیٰ ہیں اور دانے صحابہ ہیں۔ یہ ایک تسبیح ہے جو ایک دھاگے میں پروئی ہوئی ہے، اور وہ دھاگا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس شان کے ساتھ اس تسبیح کا شمارہ اپنے دانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فریفتہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے جو آیات طیبہ پڑھی یہ بڑی عام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کے صحابہ کی شان گنوائی۔ اے میرے نبی، تیرے یہ غلام، یہ جان نثار، یہ تیری ذات پہ جان دینے والے مجھے بڑے پیارے ہیں، میں انہیں اجر بھی عطا کروں گا، میں انہیں بخشش بھی عطا فرماؤں گا۔ تو ان کی بخشش کی سند تو اللہ نے اتار دی ہے، اب تو میں اس میں کمی کیسے کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اصحاب کی، حضور کی اہل بیت کی بے پناہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز بھی رسول اللہ سے منسوب ہو گئی، حقیقت بات تو یہ ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رسول اللہ سے منسوب ہوا، اس پہ حضور نے ایک دفعہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی عظیم ہو گئی۔ انسان تو انسان ہے نا، وہ تو بڑی شان والا ہے۔ اگر پتھروں پر بھی رسول اللہ نے قدم رکھے ہیں نا، وہ پتھر بھی عظیم ہو گئے، مدینۃ الرسول بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شان صحابہ و اہل بیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے ماشاءاللہ سورۃ الفتح ختم کی، انشاءاللہ العزیز ہفتے کے روز سورۃ الحجرات کا آغاز ہوگا، اور یہ بڑی اہم سورہ پاک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔